خوش آمدید. امید کرتا ہوں کہ سبھی دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے. کچھ پرسنل انگیجمنٹس کی وجہ سے اس ویڈیو کو آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی. مجھے اس بات کا بخوبی علم ہے کہ اس بیچ بہت سے واقعات رونما ہو چکے ہیں، مگر آج میرے نزدیک ان سب موضوعات پہ بات کرنے کا موقع نہیں ہے. اگلے آنے والی ویڈیوز میں ان سب ٹاپکس پہ ضرور بات ہوگی. آج جس ٹاپک کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے پورنوگرافی اور اس کے ایفیکٹس. بہت سے لوگ اس ورڈ کو ایک ٹیبو سمجھتے ہیں اور اس پر بات کرنے سے گریز کرتے ہیں، مگر میرے نزدیک اس پر بات کرنا ضروری ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورن ایکسس اب ایک ٹچ اینڈ ٹیپ کے فاصلے پر ہے، یعنی پورن ایکسس اب شاید سب سے آسان کام ہے اور یہ بہت خاموشی سے ہماری زندگیوں کا حصہ بن گیا ہے. اور اب اس میں بہت جدت یعنی انوویشن بھی آ چکی ہے، جیسے وی آر پورنوگرافی. اس میں حقیقت اور فینٹسی یعنی کہ تصوراتی دنیا کے بیچ کا فاصلہ کم ہو جاتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے یقینی طور پہ اثرات ہیں، کیونکہ یہ ایک ایڈکشن ہے جو کہ تیزی سے ہماری سوسائٹی میں اسپریڈ ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے. اکثر پورن دیکھنا یعنی کہ پورن کنزپشن کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہی ہوگا، لیکن آج ہم ویلڈ ریفرنسز اور ریسرچز کے تھرو اس فینومینا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. کیا پورن کنزپشن ٹریگر کرتی ہے ایکٹ آف ریپس اینڈ سیکشول وائلنس کو؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے یونیورسٹی آف کوپنہیگن کے کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ کے ایک پروفیسر نے میجرمنٹ کنڈکٹ کرائی، جس میں سویڈن، ڈنمارک اور جرمنی میں آفٹر لیگلائزیشن آف پورن ان 60s اینڈ ارلی 70s کے ایفیکٹ کو دیکھا گیا. اس ریسرچ کا رزلٹ جان کے آپ حیران ہوں گے کہ انہیں کوئی ریلیشن نہیں ملا بٹوین کنزپشن آف پورن اور سیکس وائلنس کے درمیان. مگر یاد رہے یہ میجرمنٹ 1970s میں کی گئی تھی اور ہو سکتا ہے یہ پرانے میتھڈس میں مبنی ہو. اس میں نمبر آف ایڈلٹس کو ٹیسٹ کیا گیا تھا اور ایسے بہت سے ایکسپیریمنٹ ہوئے اور میجرمنٹس بھی ہوئے ان ادوار میں، مگر انہیں ریسرچرز کو کوئی بھی کو ریلیشن نہیں مل سکا بٹوین سیکس وائلنس اینڈ کنزپشن آف پورن کے درمیان. ایک اسٹڈی کے مطابق جو میکس پلانک انسٹیٹیوٹ میں کرائی گئی تھی، جس کا رزلٹ یہ تھا کہ پورن کنزپشن برین کو نیگیٹیولی افیکٹ کرتی ہے. اگر سیدھے الفاظوں میں کہا جائے تو برین کا وہ پارٹ جو پلیجر سے منسلک ہوتا ہے وہ پارٹ شرنک ہو جاتا ہے یعنی چھوٹا ہو جاتا ہے. اور ایک اور ریسرچ کے مطابق جو کہ ULACN یونیورسٹی آف کانکورڈیا نے کروائی تھی، اس میں ریسرچر کے ریزلٹس کے مطابق وہ میل پاپولیشن جو پورن کنزپشن زیادہ کرتی ہے اس کو سیکس اروز یعنی کہ سیکس اپیل زیادہ ہوتی ہے، اور یہ شاید ٹریگر کر سکتا ہے سیکشول وائلنس اینڈ اٹیمپٹس آف ریپس کو. پورن کنزپشن کا باڈی پہ جو انڈائریکٹ افیکٹ آتا ہے وہ ہے میسٹربیشن. یہ ایک الگ ٹاپک ہے اور اس ٹاپک کے اوپر بہت بہترین طریقے سے بات کی ہے سندیپ مہیشوری صاحب نے. آپ انہیں جانتے ہوں گے، جو کہ انڈیا کے ٹاپ لیول کے موٹیویشنل اسپیکر ہیں. ان کی ویڈیو آپ کی اسکرین کے رائٹ سائڈ پہ شو ہو رہی ہوگی. آپ اس پرابلم کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں. سیکس لائف ٹو پورن کنزپشن. سیکس لائف پہ اس کا ایک بہت ایڈورس افیکٹ ہے. جیسا کہ ہم نے برین کے پارٹ میں ڈسکس کیا کہ ریوارڈ سسٹم جو کہ برین کا پلیجر والا پارٹ ہے وہ شرنک ہو جاتا ہے. obviously آفٹر واچنگ پورن جو کہ ایک فینٹیسی بیس سیکس ہے، اس کے بعد ریئل لائف میں وہ سیٹسفیکشن نہیں مل پاتی. اسی ٹاپک کے حوالے سے میری نظروں کے سامنے سے ایک ویڈیو گزرا تھا جو کہ جنید اکرام صاحب کی ہے، جو کہ پاکستان کے ٹاپ یوٹیوبر ہیں. ان کی ویڈیو آپ کے لیفٹ کارنر پہ شو ہو رہی ہوگی. اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. My friend wanted his girlfriend to dress like a porn star and do what porn star would do. Porn is easily accessible, you guys watching it in the classroom, on their phones, on the bus. یہ کوٹیشن ایک 17 سالہ پارٹیسپینٹ کا ہے جس نے UK گورنمنٹ سروے میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. اس اسٹیٹمنٹ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پورن کنزپشن ینگ ایج کے بچوں کے لیے کتنی ڈینجرس ثابت ہوتی ہے. اگر میں پاکستان کی بات کروں تو پاپولیشن پیرامیٹر کے اعتبار سے اس ایج کے بچوں کی تعداد پاکستان میں زیادہ ہے، اور سیکس ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے اور موبائل فون اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی پریزنس کی وجہ سے آپ اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ینگ پاپولیشن کو انفلوئنس کرتا ہے.
اور ان کو افیکٹ کرتا ہے۔ میں ٹیکنالوجی کے استعمال کے بالکل خلاف نہیں ہوں، مگر اٹ ڈپینڈس اپون اٹس یوز۔ مثال کے طور پہ ایک نائف ہے، اس کا استعمال فروٹ اور ویجیٹیبل کو کاٹنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی۔ اسی طریقے سے ٹیکنالوجی اور انوویشن بھی ہے۔ پورن ایک فینٹیسی سیکس ہے اور اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو یہ بات نہیں سمجھ سکتے، اسپیشلی ینگ ایڈلٹس، ان کے برین کی فارمیشن بہت غلط ہوتی ہے اور یہ افیکٹ کرتی ہے ان کے آگے کی زندگی کو۔ اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے میں نے ایک پرسنل سٹوری کو شامل کیا ہے جو کہ خاتون کی ہے جن کا تعلق یوکے سے ہے، اور ان کا نام نکی برائنٹ ہے جو کہ ایک 25 سالہ خاتون ہے۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ آفٹر ایکسپوز ٹو پورنوگرافی میری جو امیج تھی سیکس کو لے کے وہ ایک دم تبدیل ہو گئی۔ نکی صرف 11 سال کی تھیں جب انہوں نے فرسٹ ٹائم پورن دیکھی، اور جب تک ان کو حقیقت اور تصور میں فرق نہیں پتہ چلا تھا ان کا سیلف اسٹیم ایک دم ڈاؤن ہو گیا تھا، کیونکہ وہ پورن کو ہی ریئل سیکس سمجھ بیٹھی تھیں۔ اور پورنوگرافک ایڈکشن سے باہر نکلنے کے لیے انہوں نے یوگا، میڈیٹیشن کا استعمال کیا، اور آج وہ ایک بہتر زندگی گزار رہی ہیں۔ وہ بچے جو ینگ ایج میں پورنوگرافی میں ایکسپوز ہو جاتے ہیں، یہ مسئلہ اب گلوبلی اٹھایا جا رہا ہے۔ بہت سی گورنمنٹس اس مسئلے کو بہت سیریسلی لے رہی ہیں، جیسے غالباً 2019 میں یا 20 میں نیوزی لینڈ میں ایک ایڈ شو ہوا۔ وہ ایڈ یونیک اس وجہ سے تھا کہ اس میں پورن سٹارز کو ہی کاسٹ کیا گیا۔ بیسکلی انہوں نے میسج کنوے کیا تھا کہ کس طریقے سے بچوں کو پورنوگرافی سے دور رکھا جائے۔ ویسے اگر اس مسئلے کے بارے میں پرسکون ہو کے سوچا جائے تو یہ محض ایک بری عادت کے طور پہ سامنے آتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے اس مسئلے کی جڑ کیا ہے؟ میرے نزدیک اس کی وجہ ہیلتھی ایکٹیویٹیز کی کمی جو کہ بدلتے وقت کے ساتھ جس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میں ان ینگسٹر سے مخاطب ہوں جو لیٹ 80s اور ارلی 90s میں پیدا ہوئے ہیں۔ وہ وقت اپنے آپ میں ہی ایک پورا جہاں تھا جب اسٹریٹ کرکٹ اور ڈومیسٹک گیمز بہت مقبول تھے، مگر اب شاید حالات کا تقاضا سمجھ لیں یا ٹیکنالوجی کا مس یوز، یہ سب ماضی کا حصہ بنتا جا رہا ہے یا بن چکا ہے۔ ایک نیچرل انٹرٹینمنٹ کی نہ ہونے کی وجہ سے ایک آرٹیفیشل انٹرٹینمنٹ اس ویکیوم کو پورا کرتی ہے۔ یہ میری ایک رائے ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ عباد افتخار کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔